بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ استقامت پر قائم رہو، تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکو گے، اور تم جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 277۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6592۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1394۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 256۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5353۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6436۔ نیکی اور بدی کا بیان۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کو مطلع ہونا تم پر ناگوار گزرے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2389۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6542۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2002۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5356۔ گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اشرفی تم نے اللہ کی راہ میں دی، اور ایک اپنے غلام پر خرچ کی، اور ایک مسکین کو دی، اور ایک اپنے گھر والوں پر خرچ کی، تو ثواب کی روح سے بڑی وہی اشرفی ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2311۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5642۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔